السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ سب سے پہلے آپ ذرا اس پکچر کو غور سے دیکھیں جس میں خاتون باقاعدہ نظر آ رہی ہے اور ایس ایچ او کے بالکل ساتھ 2 قدم پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ اس خاتون کا شوہر یہ کہتا ہے اسے کہ پسٹل سے تم نے میری بازو کے گوشت والے مسلز میں مارنا ہے، ہڈی بچانی ہے تم نے میری، ہڈی نہ میری ٹوٹے، نقصان کوئی نہ ہو۔ بیوی کہتی ہے کیا بولتے جا رہے ہو، میں نے نہیں مارنا، میں نے کبھی پسٹل نہیں چلائی، نہیں 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 نہیں، میں نے نہیں چلانی پسٹل، مجھے نہیں آتی، کہیں پسٹل آگے پیچھے ہو گئی تو کہیں تمہیں فائر لگ گیا تم مر گئے تو کیا ہوگا، میں نے نہیں چلانی بھائی۔ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسے سمجھا رہا ہوں ویسے کرتی جاؤ، تم نے مارنا ہے مسلز میں، کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے ایک زخم کے۔ خیر شوہر نے آخر بیوی کو منا لیا اور وہ ایگری ہو گئی، کنوینس ہو گئی۔ پھر مسلز پر نشانہ اپنا تانا پسٹل سیدھی کی، ٹریگر دبانے لگی، پسٹل کو جھٹکا لگا، جب فائر ہوا اس کا ہاتھ ہل گیا، خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ فائر جو مسلز میں مارنا تھا وہ لگا سیدھا جا کے سینے میں اور سینے سے آر پار ہو کے کمر سے باہر نکل گیا۔ یہ وہیں پہ ڈھیر۔ اب جناب وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ شوہر تو لت پت زمین پر پڑا ہوا ہے، مر گیا ہے۔ فوراً سے پاس بیٹھ کے رونے دھونے لگی اور کہنے لگی کہا تھا نا میں نے نہیں چلانا نہیں چلانا، تم باز نہیں آئے، تم نے ضد کی مجھ سے، میں کہاں جاؤں، اب کیا ہوگا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، روئی جا رہی ہے۔ اوہو میں تو قاتل ہو گئی اپنے شوہر کی، میں اب جیل میں جاؤں گی۔ عجیب و غریب بہکی بہکی حرکتیں، بہکی بہکی گفتگو کرنے لگی، اس قدر خوف زدہ ہو گئی۔ اب کہتی ہے ہائے اللہ، کاش میں آپ کی بات نہ مانتی، کاش میں یہ فائر نہ کرتی، کاش ایسے نہ ہوتا، کاش یہ نہ ہوتا۔ خیر کچھ دیر کے بعد اپنے آپ کو اس نے سنبھالا اور پھر ذہن میں ایک پلان بنایا، اور یہ پلان جو ہے وہ سارے کا سارا جب پولیس آئی تو پولیس کو بھی بتایا، اور پھر پولیس نے اس بنائے ہوئے پلان کو 2 گھنٹوں کے اندر اندر بریک کیا، بے نقاب کیا، اس کو ٹریس کیا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے آخر کو شوہر نے اپنی بازو میں اسے مارنے کے لیے کہا کیوں تھا، جب اسے فائر کرنا نہیں آتا، پسٹل کبھی چلائی نہیں، تو پھر یہ کیوں اس سے چلوا رہا تھا، ایک بات۔ اور پھر جو کچھ ہوا اس کے بعد اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے پلان کیا بنایا، اس پر میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گی۔ یہ جو واقعہ ہے یہ میاں والی میں پیش آیا ہے، اور یہاں پر جو فیملی رہتی ہے وہ ہے ونڈ لیاں والی میں۔ 2 بھائی ہیں، جو چھوٹا بھائی ہے اس کا نام ہے غلام رسول، دوسرے بھائی کا نام ہے اللہ جویہ۔ اب یہ دونوں بھائی شادی شدہ بھی ہیں اور ان دونوں کے بچے بھی ہیں، اور اب تو بچے بھی جوان ہیں۔ 10 سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ جویہ اپنے بیٹے کے لیے اپنے بھائی کی بیٹی جس کا نام کلثوم ہے اس کا ہاتھ مانگتا ہے، اس سے رشتہ مانگتا ہے اپنے بیٹے جاوید کے لیے، اور بھائی بھائی کی بنتی بھی بہت ہے تو وہ فوراً سے ہاں بھی کر دیتے ہیں، اور پھر خیر سے جاوید اور کلثوم کی شادی ہو جاتی ہے، یہ میاں بیوی کے رشتے میں بندھ جاتے ہیں اور زندگی روٹین کے مطابق چلنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو 4 بچے عطا فرماتے ہیں، بچے ماں باپ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ لڑکی کا جو باپ ہے کلثوم کا، وہ اونٹوں کی خرید و فروخت کا بیپاری ہے۔ اب ظاہر ہے اونٹ جو ہیں وہ کوئی ہزاروں میں تو نہیں آتے، اونٹ تو آتے ہیں لاکھوں میں، تو یہ خرید و فروخت لاکھوں میں کرتا رہتا ہے۔ 7 مہینے پہلے کی بات ہے، مہینہ تھا جولائی کا، سال تھا 2025۔ اس میں 2 اونٹ بیچے کلثوم کے باپ نے اور قیمت 6 لاکھ روپیہ لگی، ان سے 6 لاکھ روپے قیمت وصول کی۔ یہ 6 لاکھ روپے کو اپنی جیب میں ڈال کر سیدھا اپنی بیٹی کے گھر آ جاتا ہے۔ بیٹی اور داماد دونوں کے پاس بیٹھتا ہے، حال چال پوچھتا ہے، سر پر پیار دیتا ہے، ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے یار یہ 6 لاکھ روپے میری امانت اپنے پاس رکھ لو، میں نے ابھی اونٹ بیچا ہے، میں سنبھال نہیں سکتا، جب مجھے ضرورت ہوگی میں تم لوگوں سے مانگ لوں گا، تم لوگ اسے میری امانت سمجھ کے سنبھالو، کیونکہ یہ پہلے بھی ایسا کرتا تھا، دے دیتا تھا پیسے۔ جاوید کیا کہتا ہے جی ابا جی بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جاوید وہ پیسے پکڑتا ہے، بیوی کو دیتا ہے، کہتا ہے کہ اسے رکھ لو اپنے پاس فی الحال، کل صبح بینک جیسے ہی کھلتے ہیں میں جا کر بینک میں رکھوا دوں گا، حفاظت رہے گی۔ اس کے بعد کھانا شانا کھا پی کے یہ لوگ سو جاتے ہیں، وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے غلام رسول۔ 6 لاکھ پر میاں بیوی جو ہیں ان کے حالات چونکہ تھوڑے سے اوپر نیچے ہوئے پیسوں کے،
تو ان کا ایمان کمزور ہونے لگا، بے ایمان ہو گئے. کیا کرنے لگے؟ تھوڑے پیسے نکال کے اس میں سے کھانے لگے، استعمال کرنے لگے. اب وہ امانت تھی، امانت میں خیانت شروع ہو گئی. 4 مہینے گزر گئے اور غلام رسول اپنے داماد سے یہ کہتا ہے کہ یار میرے جو پیسے ہیں 6 لاکھ روپے تمہارے پاس رکھوائے ہیں، اس میں سے 3 لاکھ مجھے دے دو، 3 پڑا رہنے دو، مجھے چاہیے. داماد کہتے ہیں جی جی بالکل ٹھیک ہے، میں بینک سے لا کے آپ کو دے دیتا ہوں، 3 لاکھ نکلوا لوں گا، باقی پڑے رہیں. پھر بینک میں گیا، 3 لاکھ نکلوایا، سسر کو فون کیا، سسر کے ہینڈ اوور کیا پورا 3 لاکھ، اور پھر بات ختم ہو گئی. اگلا سال آ گیا 2026. اب جناب سسر جو ہے وہ ایک دن پھر سے اپنے داماد کو فون کر کے یہ کہتا ہے کہ یار جو میرا بقیہ 3 لاکھ روپیہ پڑا ہے نا، مجھے وہ بھی دے دو، بینک سے نکلوا لو تو میں تم سے پکڑ لیتا ہوں کل، مجھے وہ بھی چاہیے. داماد کیا کہتا جی ابا جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں بینک سے نکلوا لاؤں گا. بینک گیا، چیک کیا، اکاؤنٹ میں پڑے تھے صرف 40,000 روپے. بیوی سے کہا تمہارے ابا پیسے مانگ رہے ہیں، تم نے اس میں سے پیسے نکال کے استعمال کر لیے، صرف 40,000 پڑا ہوا ہے، میں کہاں سے دوں اب ان کو 3 لاکھ، وہ تو بار بار مانگ رہے ہیں. آگے سے بیوی کہتی ہے میری بات سنیں، ضرورت کے لیے استعمال کیے ہیں اور آپ سے پوچھ کے آپ کو بتا کے کیے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کر لیے چوری، سب آپ ہی نے تو کہا تھا. اب آپ ایسا کریں، آپ پریشان نہ ہوں، کسی سے ادھار لیں، 3 لاکھ پورا کر کے ابا کو دے دیں، جب ہماری پیمنٹ آئے گی تو ہم ان کو دے دیں گے ادھار. آگے سے شوہر کہتا ہے تمہیں پتا ہے 3 لاکھ روپیہ آج کے دور میں کوئی کسی کو نہیں دیتا، 3 لاکھ ادھر 3,000 روپیہ نہیں کوئی دیتا مہنگائی کے دور میں کہاں سے لوں، میرے پاس ایسا کوئی بندہ نہیں. شدید پریشان. ادھر سے سسر بار بار فون پہ فون، پیسے چاہیے، پریشرائزڈ بھی ہو رہا ہے. اور اب یہ بہانہ کیا کرتا ہے سسر کو، کہتا ہے ابا جی چیک بک میری ختم ہوئی ہے، چیک بک میں نے اپلائی کی ہے، وہ ملتے تھوڑے دن لگ جاتے ہیں، جیسے ہی ملتی ہے میں آپ کو پیسے نکلوا کے دے دیتا ہوں. سسر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. اب اپنی طرف سے یہ وقتی طور پہ دھکا دے رہا ہے وقت کو، لیکن کتنی دیر، 1 ہفتہ گزر گیا، پیسے نہ آئے. پھر پوچھا بیٹا مجھے پیسے چاہیے، پیسے کیوں نہیں نکلوا رہے؟ ابا جی میں نے بینک میں اپلائی کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں چیک بک نہیں آ رہی، وہ ہر دفعہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ ویٹ کرو. اب جناب وہ مانگی جا رہا ہے، اس کے پاس ہے نہیں، یہ وقت تو دھکا دیے جا رہا ہے، پر کتنی دیر، پریشر بڑھتا جا رہا ہے. پھر ایک پلان بناتا ہے. وہ پلان یہ ہے کہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں کیا کروں، باپ تمہارا پیسے مانگی جا رہا ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے اس کو پیسے دوں گا. اور پھر جو پلان اس نے بنایا ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو بتاتا ہے اور کہتا ہے میں فون کروں گا تمہارے ابا کو اور فون کر کے یہ کہوں گا کہ پیسے لے کے ہم آ رہے ہیں آپ کی طرف، اور پھر راستے میں ہم یہ کہیں گے کہ ڈکیتی ہو گئی، ہمارے ساتھ ڈاکو آئے ہیں، پیسے لے کے چلے گئے ہیں اور یہ انہوں نے میری بازو پہ مار دیے، جان بھی چھوٹ جائے گی، عزت بھی رہ جائے گی. جب یہ سارا پلان بیوی کو سمجھاتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ نہیں میں نے نہیں چلانی بھائی، مجھے نہیں چلانی آتی، میں نے تو کبھی پسٹل دیکھا نہیں قریب سے، تم کہہ رہے ہو چلا دو، اگر کہیں اور لگ گئی تو تم مر جاؤ گے، میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا، مجھ سے مت کرواؤ. خیر ایٹ دا اینڈ بیوی کو کنوینس کر ہی لیتا ہے اور وہ مان جاتی. پھر 15,000 روپے کا پسٹل بازار سے خریدتا ہے اور پھر باقاعدہ اس پلان کے مطابق اپنے سسر کو فون کر کے کہتا ہے کہ ہم پیسے لے کر آ رہے ہیں آپ کی طرف، ہم نے پیسے نکلوا لیے ہیں. سسر کہتا ہے جی آپ آؤ بیٹا، میں انتظار کرتا ہوں. یہ دونوں گھر سے پیدل نکلے. احمد خان ان کے گھر کے پاس ایک روڈ ہے جو رہتا ہی سنسان ہے. جب وہاں پر پہنچے تو پھر شوہر نے پسٹل نکالا، اپنی بیوی کو پکڑایا، کہتا ہے کہ یہ لو پکڑو، تم نے گوشت والے حصے میں دھیان سے مارنا ہے، وہ آر پار ہو جائے گا، ہم ڈکیتی کا وقوع بنا لیں گے اور بس بات ختم. بیوی پسٹل پکڑ تو لیتی ہے لیکن بہت خوف زدہ ہے. سامنے شوہر کھڑا ہو گیا، امیجن کریں. اب یہ اپنی طرف سے پسٹل کو جب ٹریگر دباتی ہے تو پسٹل جھٹکا مارتا ہے، اس کا ہاتھ ہل جاتا ہے، وہ گولی بجائے گوشت میں لگنے کے سینے میں جا لگتی ہے اور آر پار ہو جاتی ہے، کمر سے باہر نکل جاتی ہے. آنکھیں کھولتی ہے، دیکھتی ہے کہ شوہر زمین پر گرا ہوا ہے. یہ سب سیکنڈز کی باتیں، یہ کیا کروا دیا آپ نے مجھ سے، اسی کا ڈر تھا مجھے، میں منع کر رہی تھی، میں نہیں کرنا چاہتی تھی، میں کہاں جاؤں، میں قاتلہ ہو گئی، اب کیا بنے گا. وہیں پہ خوف کے مارے پسٹل پھینک کے گر گئی. اور کچھ دیر کے بعد اپنے آپ کو جب سنبھالا تو پولیس کو کی کال 15 پر اور کہا کہ ڈکیتی ہو گئی، یہ جگہ پہنچیں. اس کے بعد اگلی کال اپنے والد کو کی اور ان کو بھی سیم یہی کچھ بتایا کہ ڈکیتی ہو گئی ہے. اب اس کو تھانہ جو لگتا ہے وہ ہے صدر میاں والی. وہاں سے نفری آتی ہے، وقوع دیکھتی ہے، پسٹل کو تحویل میں لیتی ہے، ڈکیتی کے متعلق پوچھتی ہے بھئی کون آئے تھے، ڈکیت کتنے آئے تھے، کیا معاملہ ہے. جس پر یہ بیوی بتاتی ہے
وہ باتیں جو اس نے پلان کیا تھا شوہر کے ساتھ، اور وہی اس نے پولیس کو بتایا، سنایا۔ اب پولیس یہ سوال کرتی ہے کہ پیسے لے کر ڈاکو چلے گئے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ڈاکو پسٹل یہاں پھینک گئی؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ڈاکو تو پسٹل لے کر جاتے ہیں، اس نے کیوں یہاں پر پھینک دی؟ اس کے ساتھ ساتھ پولیس کو اندر ہی اندر اس پر شک بھی ہونے لگا۔ پولیس کیا کہتی تھانے چل کر باقی کی بات کرتے ہیں، البتہ وہاں کی رپورٹ بناتے ہیں، اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال شفٹ کرتے ہیں، پسٹل کو تحویل میں لیتے ہیں، بیوی کو، چونکہ یعنی شاہد بھی ہے، موقع پر موجود بھی تھی، شوہر اس کی آنکھوں کے سامنے مرا، ڈکیتی میں تھی، اس کو تھانے لے آئے پوچھ گچھ کے لیے۔ پوچھتے ہیں، جو شواہد نظر آتے ہیں، جو موقع واردات بتاتی ہے، وہ کچھ اور ہیں، وہ لگتا نہیں ڈکیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کیا مطلب ہے، ایک تو ڈکیتی ہو گئی، اوپر سے آپ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے ابھی بھی مینج کریے چیزوں کو۔ پولیس کہتی ہے آپ کے کپڑے شپڑے کہیں سے خراب نہ ہوئے، بال خراب نہیں ہوئے، ایسا تو نہیں ہوتا ڈکیتی میں۔ پسٹل یہاں پہ ڈاکو پھینک گیا، ایسا بھی نہیں ہوتا ڈکیتی میں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنی پسٹل کیا، بائک شائک کچھ بھی ہو، وہ بھی لے کے جاتے ہیں، نہیں چھوڑ کے جاتے۔ اور پھر آپ کے باپ کے گھر کا راستہ یہ ہے ہی نہیں، وہ دوسرا راستہ ہے جو آبادی میں سے گزر کے جاتا ہے۔ یہ راستہ سنسان بھی ہے، لمبا بھی ہے، تو ادھر سے کیوں آئے تم لوگ؟ اب یہ سارے وہ سوال تھے جس کو ایک بھی جواب یہ نہ دے پائی اور کنفیوز ہو گئی۔ کنفیوز ہوتے ہوتے اس نے پولیس کو یہ کہا کہ میں اب آپ کو بتاتی ہوں۔ پھر یہ بریک ہو گئی، اور بریک ہونے کے بعد اس نے پھر ساری بات تفصیل سے پولیس کو بتائی کہ میرے والد نے 6 لاکھ رکھوایا، 3 اس کو دیا، 3 میں سے ہم کچھ کھا گئے، ابا پیسے مانگتے تھے، ان کے پاس پیسے تھے نہیں، اور یہ تمام وہ چیزیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے تو منع کیا تھا، وہ نہیں مانے، اور اب دیکھیں یہ کچھ ہو گیا، میں کہاں جاؤں، سب کچھ بتایا، جس کے بعد پولیس نے اسے قاتلہ ڈکلیئر کیا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو پرچہ درج ہوا، اس کا مدعی لڑکے کا باپ بنا۔ اب میں آپ کو اس بیان کے متعلق بتاتی ہوں جو والد نے دیا، غلام رسول نے دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی یا میرے داماد کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ مجھ سے ڈائریکٹلی مانگ سکتے تھے، میرا دونوں کے ساتھ آخر کو خون کا رشتہ ہے، بیٹی تو بیٹی ہے، داماد بھی کوئی غیر نہیں، میرا سگا بھتیجا ہے، میں دونوں کو کیسے انکار کر سکتا تھا۔ غلام رسول یہ بھی کہتی ہیں کہ میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں، میرا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، اسی وجہ سے تو میں نے اپنی رقم اکثر اپنے داماد کے پاس امانت کے طور پر رکھواتا تھا، اور پہلے بھی رکھوا دیتا تھا۔ اس نے آج تک کبھی ہیرا پھیری نہیں کی، نہ ہی مجھ سے کبھی رقم کا تقاضا کیا۔ ہمارے گھر تو قیامت آ گئی ہے، داماد قبر میں اور بیٹی جیل میں چلی گئی۔ یہ کہنا ہے لڑکی کے باپ کا۔ اناڑی اناڑی ہوتا ہے، یہ پسٹل، یہ ہتھیار پولیس کے ہاتھ میں اچھی لگتی ہے جو اس کو چلانے کا فن جانتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس کو کھلونا سمجھ کر اور بڑا ایزی لے کر یوز کرتے ہیں، میں نے اکثر کا اختتام ایسا ہی پایا جیسا آج کے کیس میں ہے۔ کبھی کوئی شوق سے پسٹل صاف کرتے کرتے چل جاتی ہے، مر جاتا ہے، اور یہاں اس خاتون کے ہاتھ میں پسٹل دی گئی جس کو چلانی نہیں آتی، اور پیسوں سے جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا اور اپنی جان دے دی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت بڑی بات تھی، اگر استعمال ہو بھی گئے تھے تو بتایا جا سکتا تھا۔ اس حرکت پر، اتنے سے پیسوں پر اپنی جان دے دی، عزت چھپاتے چھپاتے جو پھر نہ بچی۔ سچ میں ہی برکت ہے، سچ ہی بولیں، سچ ہی کریں، سچ کو چھپائیں گے، جھوٹ بولیں گے، ذلیل ہوں گے۔ شکریہ۔